تو اس طرح کی احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا لباس بھی استعمال فرمایا، سیاہ رنگ کا عمامہ بھی استعمال فرمایا، کالے رنگ کے کپڑے بھی استعمال فرمائے۔ اسی وجہ سے بعض فقہاء کرام نے سیاہ رنگ کے کپڑوں کو بذات خود مستحب قرار دیا ہے۔ لوگ اس سے متعلق بھی سوال کرتے ہیں کہ محرم میں کالا لباس پہننا جائز ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، کالا لباس پہننا وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی وجہ سے بعض فقہاء کرام نے، جیسے حنفیہ ہیں، ان کے نزدیک کالا لباس پہننا یا کالے کپڑے پہننا سنت ہے اور مستحب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا عمامہ پہنا ہوا تھا۔ اگر تو کالا کپڑا پہننا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالا عمامہ کبھی بھی نہ پہنتے۔ پھر اس طرح کی اور بھی روایات ملتی ہیں صحیح مسلم میں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا عمامہ پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمامہ ہی نہیں پہنا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا لباس بھی استعمال فرمایا ہے۔ سنن نبی داؤد میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کالے رنگ کی چادر تیار کی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا۔ پھر المستدرک حاکم میں روایت ملتی ہے کالے لباس سے متعلق ہی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اون کا سیاہ جبہ بنایا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا۔ پھر صحیح ابن حبان میں یہ مضمون بھی ہمیں ملتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کی ایک چادر پہنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ پر بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے، آپ کی سفیدی اس کی سیاہی پر جچتی ہے، یعنی آپ کی سفیدی اس کی سیاہی پر کنٹراسٹ ہوتا ہے اس کا، تو اس کی وجہ سے یہ آپ پر بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ پھر سنن نبی داؤد میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز پڑھائی۔ استسقاء کی نماز پانی جب بارشیں نہ ہو رہی ہوں تو پانی طلب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، اس کی نماز ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی اس دوران کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ تو اس طرح کی احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا لباس بھی استعمال فرمایا، سیاہ رنگ کا عمامہ بھی استعمال فرمایا، کالے رنگ کے کپڑے بھی استعمال فرمائے۔ اسی وجہ سے بعض فقہاء کرام نے سیاہ رنگ کے کپڑوں کو بذات خود مستحب قرار دیا ہے۔ مستحب کا مطلب ہے کہ پسندیدہ ہے پہننا، آپ پہن سکتے ہیں۔ اکثر لوگ جو اس میں غلو کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی عورت یا مرد دونوں کالے رنگ کا لباس ماتم کے لیے، سوگ کے لیے، اسی طرح غیر شرعی سوگ کے لیے پہنتے ہیں تو پھر اس پر ان کو عذاب ہوتا ہے اور اس طرح کا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ملتی ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نوحہ کرنے والی توبہ کرنے سے پہلے مر گئی، یعنی نوحہ کرنے والی عورت توبہ کرنے سے پہلے مر گئی تو قیامت میں گندک کی شلوار اور تارکول کا کرتا اسے پہنایا جائے گا۔ تارکول کالا ہوتا ہے، تو اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس لباس میں وہ سوگ منایا کرتی تھی اسی رنگ کا اسے تارکول جو ہے نا وہ پہنایا جائے گا۔ تو اس روایت سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کالے رنگ کا لباس اگر کوئی شخص یا کوئی عورت سوگ کی حالت میں پہنے تو اس کا گناہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے عذاب بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ماہ محرم میں ویسے تو عام حالات میں کالا لباس پہننا مستحب ہے، لیکن ماہ محرم میں انسان کو سوگ کی غرض سے کالا لباس پہننا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اس قسم کا لباس بھی پہننا جائز نہیں ہے کہ جس سے دوسروں کی مشابہت لازم آتی ہو، جو کہ نوحہ کرنے والے ہوں، جو کہ ماتم کرنے والے ہوں، سوگ کرنے والے ہوں، تو اس عمل سے بھی بچنا چاہیے۔